بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود مدنی کے تعلق سے کافی علماء کا بیان آ چکا ہے۔ نمبر 1 پر مولانا عمران محفوظ صاحب کا آپ بیان سنیں۔ ایک دوسرا اہم سوال ہمارا یہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں چند جملے کہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان سے 100% ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے۔ اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو ان سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور مولانا محمود مدنی صاحب نے یہ بھی کہا اور یہ کہا کہ میں پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ لوگ ان کو اپنا نیتا نہیں مانتے۔ اور اسد الدین اویسی صاحب کے بیان میں دیکھیے، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب ایک عظیم خانوادے کے فرد فرید ہیں اور اچھے عالم ہیں اور قائد ہیں، اور ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اچھی گفتگو اور سلجھی ہوئی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات جو انہوں نے کہی ہے وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھی، اور اسد الدین اویسی صاحب سے ان کے طریقے سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور اختلاف کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات ہم نہ کہیں جو کسی کے لیے تنقیص کی ہو یا تحقیر کی ہو۔ جو کچھ حضرت مولانا نے فرمایا ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو ان جیسے شخص کی زبان سے نہیں آنی چاہیے تھی۔ یہ کہنا کہ ان کے جلسوں میں شریک ہونے والے لوگ پاگل ہیں، یا یہ کہنا کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیتے ہیں، یا اسی طرح کی جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے، بہت اچھا ہوتا کہ یہ باتیں ان کی طرف سے نہ آتی۔ اسد الدین اویسی صاحب سے کوئی لاکھ اختلاف کرے، لیکن یہ سچائی ہے کہ ملی مسائل کے سلسلے میں اور خاص طریقے پر قوانین شریعت کے سلسلے میں جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو وہ بہت طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور نہایت درجہ مضبوطی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے ہیں، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی جھجک کے وہ ملت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رہ گیا ان کا طریق سیاست، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فلاں کو اختلاف ہو، اس اختلاف کا بھی آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اس جذبے کے ساتھ کہ اصلاح پیش نظر ہو، اور اس حسن سلیقہ کے ساتھ کہ بات بھی کہہ دی جائے اور ناگوار خاطر بھی نہ ہو۔ بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ قاسمی ایک یوٹیوب چینل ہے، اس پہ بھی مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، آپ اس کو بھی سن لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے اویسی صاحب کے بارے میں ایک پوڈ کاسٹ میں ایسی باتیں کہی ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر تو غم، غصہ، ناراضگی ہے ہی، ساتھ ساتھ علماء بھی بہت زیادہ خفا ہیں۔ ایک میرے سبسکرائبر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب مولانا محمود مدنی صاحب کا جو بیان ہے اس پر کچھ بتائیں، تو اس پہ بتانا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں مولانا محمود مدنی صاحب نے اویسی صاحب کے بارے میں کہا ڈس ایگری، تو مسلمانوں نے کہہ دیا ہم آپ سے ڈس ایگری، ساتھ ساتھ علماء نے بھی کہہ دیا ڈس ایگری۔ اس بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب نے اویسی صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ قابل اعتراض ہے، نامناسب ہے، بچکانا ہے، اور اس سے آگے کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے جو پرنسپل ہیں مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور اس طرح سے ان کو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں دیکھو اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے بھائی، آپ ہو سکتا ہے کہ میرے کاموں سے اختلاف کرتے ہو سکتا ہے میں آپ کے کاموں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اختلاف کرنے کے ادب، تمیز، تہذیب، سلیقہ، ایک دائرہ شریعت نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس فتنے فساد کے زمانے میں جب مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف، مسلمانوں کے بیچ میں نفرتیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہو کہ کسی بھی طرح سے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہونے پائیں، اس موقع پر تو ہمیں غیروں کے سامنے، چلو ہمیں کسی سے ڈس ایگری ہیں، ہم کسی سے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم تمیز اور تہذیب کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کی کچھ باتوں سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ میرا ان کا معاملہ ہے، اور اس اختلاف کو ظاہر بھی کرنا چاہیں تو صحیح الفاظوں میں ادب اور تمیز کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس فتنے فساد کے زمانے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ جو اینکر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کس قسم کا ہے یہ دیکھ کر بھی تو ہمیں بات کرنا چاہیے نا، وہ ہم سے کیا بلوانا چاہتا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو مسلمان جو ہے نا پیار کرتے تھے، اب نہیں کرتے، سب نے کہہ دیا ڈس ایگری۔ میں خود بھی کہہ رہا ہوں پرسنلی، بڑے ہونا اپنی جگہ ہے،
لیکن بڑے اگر کوئی غلط بات کریں گے تو تمیز تہذیب کے ساتھ ان کو ہم بولیں گے کہ بھائی آپ یہ غلط بات ہے۔ اویسی صاحب سے لوگ پیار کرتے ہیں، اویسی صاحب سے علماء پیار کرتے ہیں، اویسی صاحب نے مسلمانوں کے لیے جو آواز اٹھائی ہے، پورا صدن میں جو ہے نا کتنے مسلمان پارلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن جو آواز واقعی میں جو آواز اٹھانے کا جو حق ہے وہ اویسی صاحب نے ادا کیا ہے۔ پورا انڈیا ان سے پیار کرتا ہے، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں، جس مضبوطی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں، جس بے باکی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کی بہت ساری باتیں پسند نہیں آتی ہوں گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچکانہ جملوں کا استعمال کرنا شروع کر دو۔ بلکہ ایک بڑے عالم دین انہوں نے تو مولانا محمود مدنی صاحب کے بارے میں کہا کہ یہ بچکانہ حرکت ہے ان کی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، جس میں سے ایک نقصان جمعیت کے 2 گروپ بن گئے، اور 2 گروپ میں بھی بننے کے بعد جمعیت کا وقار کم ہو گیا، یہ تک انہوں نے کہہ دیا۔ اور خود جمعیت علماء کے کتنے علماء اکرام ہیں جنہوں نے جو ہے نا لیٹر ہیڈ پہ یہ پرنٹ کروایا اور یہ شیئر کیا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں۔ تو میں خود ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں اس سے آگے کیا کہوں کہ علماء عوام کے ساتھ ساتھ علماء نے بھی کہہ دیا مولانا محمود مدنی صاحب کا یہ بیان ناقابل برداشت ہے۔ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی پوڈ کاسٹ میں جانا نہیں چاہیے، اور اگر ہم گئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا ہم سے کیا بلوانا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم اپنے کی برائی کریں، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ ہم اپنے پر انگلی اٹھائیں، وہ مدوں سے بھٹکا کر ہمیں اس طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا، ہم جو کر رہے ہیں اس سے خوش نہیں ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے اس کی فکر نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہم بیسٹ کریں گے اس کی فکر نہیں ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے اس کی زیادہ ہمیں فکر ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب جمعیت کے پلیٹ فارم سے جڑے، انہیں چاہیے کہ اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں، اپنے کاموں کے متعلق بات کریں، ملک کو کیسے ترقی کی طرف لے جائیں، جیسا کہ وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، جیسے وہ کرتے ہیں۔ ان کی بہت سارے ان کے ایسے کام ہیں جن سے مسلمان ان کو سروں کا تاج بنا کر رکھتے ہیں اپنا، لیکن بعض دفعہ وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، اور یہ جو بات انہوں نے کہی یہ تو انتہائی ایسی بات ہے جس نے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب اس پر ہونا تو یہ چاہیے کہ مولانا محمود مدنی صاحب کہہ دیں کہ بھائی جو ہوا میرا یہ منشا نہیں تھی۔ بہت اچھا یہ ہوتا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بھی ایک مرتبہ ایک الیکشن کے موقع پر ایک جو ہے نا وہ لیٹر ریلیز کروا دیا تھا اویسی صاحب کے بارے میں، پھر اس سے انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو یار یہ ہمارا کیوں مزاج نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی کچھ کام اچھا کر رہا ہے اور اس کی چھوٹی موٹی کمیاں، ٹھیک ہے آپ کے لیے کمیاں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اوپر سے نیچے تک، جیسے کہ بعض لوگ ایجنٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ کچھ بول دیتے ہیں، بعض لوگ کچھ بولتے ہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں، دوسرا جو کام کر رہا ہے اس کو اپنا کام کرنے دیں، اور اگر کبھی تنقید کا، اعتراض کا آپ کو دل چاہ بھی رہا ہے تو ادب اور تمیز کے ساتھ کرو نا۔ بہرحال یہ بہت افسوسناک، 2 دن پہلے میں نے ویڈیوز دیکھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی پرسنلی کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے وہ میرا سگا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو، میرا سگا نہیں ہے جو مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے، تو میں اس کو جو میرا سگا ہے، جو میرا اپنا ہے، جو ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، میں اس سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو مجھ سے، میرا دشمن ہے، اندر مجھ سے نفرت رکھتا ہے۔ اویسی صاحب نے کبھی کسی عالم کے بارے میں کوئی بات نہیں بولی، کبھی کسی مولانا ارشد مدنی صاحب ہو، مولانا محمود مدنی صاحب ہو، کبھی اس طرح سے بات نہیں کی، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ساری جماعتیں اپنا اپنا کام کریں لیکن دوسری جماعتوں کو ٹارگٹ نہ کریں، سبھی گروپس اپنا اپنا کام کریں لیکن دوسرے گروپ کو ٹارگٹ نہ کریں، سبھی فرقے اپنے اپنے فرقوں پر عمل کریں لیکن دوسرے فرقے کو ٹارگٹ نہ کریں۔ یہ وقت ہے متحد متفق ہو کر ظلم کے خلاف آواز بلند۔ علاوہ پنجاب کے لدھیانہ کے جو شاہی امام ہیں انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، آپ اس کو بھی اچھی طرح سن لیجئے۔ آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے، مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے۔ بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے۔ وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی، دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی، تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو، اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے، ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں؟ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے،
इबादत इसलिए बनाएं कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस चार पर मुफ्ती हारून साहब नदवी, ये वायरल न्यूज़ के ओनर हैं, वायरल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के जिम्मेदार हैं। आप उनके भी राय को सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर बहस चल रही है तो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर चल रही है। मौलाना महमूद मदनी ने किसी इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो टिप्पणी की, जो तबसरा किया कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति, उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिक्स वो तकसीम करने वाली पॉलिटिक्स है, वो बांटने वाली पॉलिटिक्स है और इससे उनको कुछ फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दूसरी पार्टियों को यानी बीजेपी वगैरह को पहुंचता है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मानता हूं और मैं उनका 100% मुखालिफ हूं। ऐसा बयान देने के बाद अब मुल्क भर में एक वबाल मचा हुआ है और लोग सोशल मीडिया पर ओवैसी के चाहने वाले सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा किए हुए हैं और बहुत सारे लोग महमूद मदनी के बयान से मुत्तफिक भी है और बहुत सारे लोग महमूद मदनी के बयान से मुखालिफ भी है। खैर, राजनीतिक एतबार से कोई किसी के मुखालिफ हो तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोग इतना ज़रूर कह रहे हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कम से कम मुसलमानों को एक दूसरे का एहतराम इतना तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर किसी के ख़िलाफ़ बोलते हुए उसकी इज्जत पर, उसकी पर्सनल ज़ात पर हमला नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो बयान महमूद मदनी का उसी इंटरव्यू में जो दूसरा जुमला है कि मुल्क भर में एनआरसी होनी चाहिए, मौलाना महमूद मदनी का ये बयान है। अब जमीयत उलमा के एक धड़े के सदर, क्योंकि एक जो छोटा धड़ा है उसके सदर है मौलाना महमूद मदनी, उन्होंने पूरे मुल्क में एनआरसी के निफाज की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि एनआरसी का निफाज मुल्क के लिए ज़रूरी है ताकि मुल्क में मौजूद तमाम शहरियों का इंदराज हो सके। तो इस बयान को लेकर बाकायदा फिर पढ़े लिखे लोग भी और उलमा भी उनके इस बयान की मुखालिफत कर रहे हैं।